بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ خالف ما خطبکم، تسلسل سورۃ الذاریات۔ قوم لوط، غرقابی فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے واقعات میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا اور ہر شے کا ایک جوڑا رکھا، کوئی چیز تنہا اور بے جوڑ نہیں ہے۔ ارباب دانش کے لیے اس طرح کے جوڑوں میں بڑی نشانی ہے۔ جس طرح ہر شے کا ایک جوڑ ہے، اسی طرح دنیا کا جوڑ آخرت ہے۔ بس اللہ کی طرف دوڑو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ان سے کسی طرح کے رزق کا طلبگار نہیں ہے، بلکہ اللہ خود ہی رزق دینے والا ہے۔ سورۃ الطور، کوہ طور لکھی ہوئی کھلی کتاب، بیت معمور بلند و بالا، آسمانی چھت اور ٹھاٹے مارنے والا سمندر، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ خدا کا عذاب آنے والا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس روز آسمان بری طرح ہچکولے کھائے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ جو لوگ آج حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، بالآخر تباہی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے برقرار پرہیزگاروں کے لیے دائمی جنت ہوگی، ان کی صالح اولاد بھی ان سے جنت میں مل جائے گی۔ ان کی خدمت کے لیے چھپا کر رکھے ہوئے موتی جیسے خوبرو لڑکے غلماں بڑی مستعدی کے ساتھ دوڑے دوڑے پھر رہے ہوں گے۔ بے ضرر شراب، بہترین فواکہات اور لذیذ گوشت اہل جنت کی ضیافت کی جائے گی۔ دنیا کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہیں گے کہ کس طرح انہوں نے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کی تھی۔ پھر وہ اللہ سبحانہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے دوزخ کی جھلسا دینے والی ہوا سے انہیں محفوظ و مامون و محفوظ رکھا۔ ارشاد باری ہے، کیا یہ لوگ خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے؟ کیا ان کے بعد اللہ کے خزانے ہیں؟ کیا یہ کسی سیڑھی پر چڑھ کر عالم بالا کی کچھ سن پاتے ہیں؟ کیا اللہ نے بیٹیاں رکھ لی اور ان کو بیٹے دے دیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ اجر کے طلب ہے کار ہیں؟ کیا یہ غیب کا علم جانتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ یہ تو اتنے بے باک اور ڈھیٹ ہیں کہ اپنی آنکھوں سے آسمان کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو یہ کہنے سے نہ چوکیں گے کہ یہ تو بادل ہے جو امن چلا رہا ہے۔ سورۃ النجم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس نہیں بولتے، وہ نہ تو بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہی الہی جبرائیل امین کے ذریعے نازل کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو افق کے پار دیکھا تھا، پھر وہ افق سے اتر آئے اور آپ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اے منکرو، کیا تم نے کبھی لات و عزیٰ اور منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں کچھ نہیں، صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ واقعہ یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور خواہشات نفس کے پیچھے بگڑ بھاگے جاتے ہو۔ سن لو، شفاعت نہ فرشتوں کی کام آتی ہے اور نہ کسی اور کی، البتہ اس رحیم و کریم پروردگار کی اجازت ملنے پر کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے۔ وہاں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ہر شخص کو اس کی صحیح کے مطابق پوری جزا دی جائے گی۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے۔ ٹپکی بوند سے وہی نر و مادے کا جوڑا پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوسری زندگی عطا کرتا ہے، اور وہی قسمت کے ستارے شعرا کا پروردگار ہے۔ تم آنے والی خوفناک گھڑی کو ہنس کر اور گا بجا کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہو، مگر خبردار، اس گھڑی کو جو قریب ہی آ لگی ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ٹال سکتا، پس اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سورۃ القمر۔ منکرین حق اتنے نڈر اور سرکش ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں پھٹا ہوا دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بس ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں کو دیکھی حقیقت کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے منہ موڑ لو۔ قیامت کے دن ایک ہی للکار پر اپنی خبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح نکل آئیں گے اور وہ چیخیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور آل فرعون نے ان مشرکین ہی کی طرح اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا۔ اس پاداش میں ان کو عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ اس صورت میں انسانی تاریخ کی ہر سرگزشت کے بعد یہ بار بار دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے، بس کوئی ہے جو اس نصیحت کو قبول کرے۔
سورۃ الرحمن۔ اللہ سبحانہ بڑا مہربان ہے، جس نے قرآن کی تعلیمات سے بہرور کیا اور جس نے انسان کو پیدا کیا اور طاقت گفتار سے نوازا۔ اسی کے حکم پر شمس و قمر ایک مقرر حساب کے مطابق گردش کناں ہیں، ستارے اور درخت اسی کے آگے سرو سجود ہیں۔ اسی نے آسمان کو رفتیں بخشیں اور اسی نے ساری کائنات کو بے لاگ عدل و انصاف کے میزان پر قائم کر دیا، پر اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالو۔ زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف سے کام لو۔ انواع و اقسام کے پھلوں، کھجوروں اور طرح طرح کے اناج سے مالا مال یہ ساری دھرتی اسی نے بنائی۔ تو پھر اے جنوں اے انسانوں، تو تم اپنے پروردگار کی آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مشرقوں اور مغربوں کا پروردگار ہے، وہی سمندروں میں اونچے اونچے جہاز چلاتا ہے۔ اس وسیع عریض کائنات کی ہر شے فنا پذیر ہے، قائم و دائم رہنے والی ذات مقدس صرف رب ذوالجلال کی ہے، صرف رب ذوالاکرام کی ہے۔ وہی ساکنان آسمان کا حاجت روا ہے، اس کی شان کبریائی ہر لمحہ نہیں ہے۔ اے انسانوں اے جنوں، اپنے گناہوں کے پٹارے سے زمین کو بوجھل بنانے والوں، ہم بھی دیکھیں گے کہ تم میں کتنا دمخم ہے۔ جو ہی بھاگنے کی کوشش کرو گے، آگ کا خوفناک شعلہ تم پر جھپٹ پڑے گا۔ ذرا سوچو کہ اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب قیامت کے دھماکوں سے آسمان جگہ جگہ ٹوٹ کر سرخ چمڑی کی طرح ہو جائے گا۔ آخرت میں کسی جن اور کسی انسان کے جرائم کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ضرورت نہ پڑے گی۔ وہاں مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے شخص کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں، ان میں 2 چشمے رواں ہوں گے، پھر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ شہریان جنت دبیز ریشم استر والے گدوں پر نہایت آرام سے بیٹھیں گے۔ بیش بہا نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہیرے موتی جیسی دوشیزائیں ملیں گی۔ جھکی جھکی نظروں والے منتخب حسینائیں جن کو اس سے پہلے کسی نے بھی نہ چھوا ہوگا۔ ان 2 باغوں ہی پر نعمتوں کا اتمام نہیں ہوگا، بلکہ 2 باغ اور بھی ملیں گے جن میں جا بجا فوارے پھوٹ رہے ہوں گے۔ کھجور، انار اور دوسرے طرح طرح کے ثمرات کی بہتات ہوگی۔ خوبصورت اور خوبصورت حوریں قیام گاہوں میں چشم برآں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار پوچھتا ہے کہ اتنا سب کچھ بخشنے کے بعد اپنے پروردگار کی کون سی نعمت، کون سی قدرت اور کون سے انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ اس تکرار سے جہاں یاد دانی مقصود ہے، وہاں اس سے کلام میں حسن خوبی میں ایک وجد انگیز دغمگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اے جنوں سن لو، رب جلیل کا نام بڑی برکت والا ہے۔ سورۃ الواقعہ۔ قیامت کے دن ساری نسل انسانی کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، دائیں بازو والے، بائیں بازو والے، آگے والے۔ اس گروہ میں اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہوں گے۔ اس میں قرون اولیٰ کے لوگ زیادہ ہوں گے اور قرون اولیٰ کے اخرا کے کم۔ سونے کے تارازوں سجائے تخت، نرم تکیے، چشمے جاری بے ضرر شراب، لذیذ ترین فواکہات، پرندوں کا مزیدار گوشت، تکے نقوش والی چھپا کر رکھے ہوئے موتی جیسے حسین و جمیل حوریں، یہ سب ان کو انعام میں ملیں گی۔ دائیں بازو والے، اس گروہ کے لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اس میں قرون اولیٰ کے افراد بھی زیادہ ہوں گے اور قرون اخرا کے بھی۔ یہ سب کے سب جنت کی بے پائے نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو اللہ نئے سرے سے پیدا کرے گا جو باکرہ ہوں گی، شوہروں پر نثار ہونے والی ہوں گی اور ان کی ہمسن ہوں گی۔ بائیں بازو والے، یہ سیاہ بختوں کا گروہ ہوگا۔ ان کے حصے میں لو کی لبک، کھولتا ہوا پانی اور کالے کالے دھوئیں کا سایہ آئے گا۔ اس گروہ کے لوگ دنیا میں بڑے خوشحال تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب ان کی غذا میں زقوم کا درد ہوگا، پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے اس طرح پیئیں گے جیسے اونٹ پیتا ہے۔ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں آگہی رکھتے ہو، وہ حقیر نطفہ جو تم رحم مادر میں ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان ہم نے موت کا بازار گرم کر دیا ہے۔ ہم چاہیں تو تمہاری شکل بدل کر بھی پیدا کر دیں، پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ زمین میں تخم جو تم بکھیرتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان ساری کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے بادل سے برسانے والے تم ہیں یا ہم چاہیں تو میٹھے پانی کو کھارے پانی سے بدل کے رکھ دیں۔ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے لیے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم نے؟ پھر تم اس پروردگار کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ بلند مرتبہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے خالق کائنات نے نازل کیا ہے۔ اس کو پاک و طاہر نفوس کے سوا اور کوئی چھو نہیں سکتا۔ پھر ایسی عظیم کتاب سے بے تنائی برت کر اسے کیوں جھٹلاتے ہو؟ تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص پر جان کنی کی حالت طاری ہو چکی ہے اور اس کی جان حلق
تک آ پہنچی ہے، پھر تم اس کے خفص عنصری سے نکل جانے والے طائر روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تم سے زیادہ ہم ہی اس کے مرنے کے قریب، مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے راحتوں نعمتوں سے مالا مال جنت ہے، اگر وہ جھٹلانے والا ہوگا تو اس کی تواضع کے لیے جوش کھاتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ سب کچھ قطعی اور حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے عظیم مشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تمجید بلند کرو۔ سورۃ الحدید۔ آسمانوں اور زمین کے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک و مختار ہے، وہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، جس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ کفر کے غلبے کے وقت اسلام کے لیے جان و مال لٹانے والوں کا مرتبہ ان سے بہت بڑا ہوا ہے، جو غلبہ اسلام کے وقت ایثار و قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ دونوں کے لیے ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دو تو کئی گنا اجر کے ساتھ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ میدان حشر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور دائیں دائیں دوڑتا رہے گا۔ منافقین ان مومنوں کے نور ایمان سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ منافق کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ مسلمان جواب دیں گے ہاں ضرور ساتھ رہتے تھے، لیکن تم نے گمراہی اختیار کی، تذبذب اور شک میں مبتلا رہے اور ابن الوقت بنے رہے۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب۔ ارشاد باری ہے، کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھلیں اور وہ حق کے آگے سر جھکا دیں؟ کہیں تم لوگ بھی ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ پچھلے اہل کتاب ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان پر ایسی ہی مدت گزر گئی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ زندگی محض کھیل اور دل لگی ہے، یہاں ظاہری ٹیپ ٹاپ شان و شوکت، فخر و مباحت اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے سبقت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، نظر کا فریب ہے۔ پس دوڑو اپنے پروردگار کے الطاف و عنایات کی طرف۔ زمین و آسمان جیسی وسیع و عریض جنت کی جانب تمہاری تقدیر تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دی جاتی ہے۔ تم نہ نقصان پر انجیدہ ہونا چاہیے اور نہ فائدے پر فخر سے پھولنا۔ اللہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، بخل کرنے والوں اور دوسروں کو بخل کی ترغیب دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو واضح ہدایتوں، معجزوں، کتابوں اور میزان کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور لوہا جیسی نفع بخش چیز عطا کی جس میں زبردست قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے انجیل مقدس عطا کی اور ان کے پیروں کے دل میں رحمت و شفقت پیدا کی۔ پھر انہوں نے ترک دنیا رہبانیت کی بدعت اپنے طور پر ایجاد کر لی، حالانکہ اللہ نے اسے ضروری قرار نہ دیا تھا۔ پھر بعد میں وہ رہبانیت کے حدود و فرائض کی پوری طرح نگہداشت بھی نہ کر سکے۔